السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ سب بچوں؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 15 سے سٹارٹ کرنا ہے، 14 تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون اولئک الذین نشتروا، دیکھیں نون کو بھی ہم شین کے ساتھ ملا رہے ہیں، نشتروا الضلالۃ، یہاں پر بھی ہم واو کے اوپر پیش ہے اور اس کو ہم ضاد کے ساتھ ملا رہے ہیں، والضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي، یہ دیکھیں اس میں بھی ہم کیا کر رہے ہیں، لام کو لام کے ساتھ ملا رہے ہیں، للذی استوقد نارا، جب ہم رک جائیں گے یہاں پر اور جو لاسٹ والا ورڈ ہوگا اس پہ دو زبر ہوگی، جیسے یہ دیکھیں را کے اوپر دو زبر ہے، تو ہم کیا کریں گے، جب ہم وقف کریں گے، رکیں گے، ٹھہریں گے، تو اس میں ہم ایک حرکت کو گرا دیں گے زبر کی، ٹھیک ہے، ایک زبر پڑھیں گے اور ایک زبر کو ختم کر دیں گے، نارا، ٹھیک ہے، فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، ٹھیک ہے، آگے ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد، یہاں پر دیکھیں ہم تا کے اوپر دو پیش ہے، اس کو ہم واو کے ساتھ ملا رہے ہیں، ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین، ٹھیک ہے، یہیں تک آپ نے یاد کرنا ہے آیت نمبر 19 تک، ٹھیک ہے۔ اس دن ہم ساتھ میں پڑھ رہے تھے میم ساکن کے قواعد، اس دن ہم نے اظہار شفوی پڑھا تھا، آج ہے اخفاء شفوی۔ اخفاء کا مطلب ویسے جو ہوتا ہے وہ ہے چھپانا، ٹھیک ہے، اور اگر اس کا ہم معنی دیکھتے ہیں تو وہ کیا ہے، اگر میم ساکن کے بعد با آ جائے، یعنی میم کے اوپر ساکن ہو، جزم ہو، تو اس کے بعد اگر با آ جائے تو میم کو با کے مخرج میں چھپا کر گنہ کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، با کے مخرج کو ہم نے چھپا کے پڑھنا ہے اور میم کو واضح کرنا ہے، جیسے اس کی اگزامپل ہم دیکھتے ہیں، کنتم بہا، ٹھیک ہے، کیسے میم کو ہم نے واضح کرنا ہے اور با کو تھوڑا سا چھپا کے پڑھنا ہے، کنتم بہا علیکم بوکیل وما ہم بمؤمنین، ان میں دیکھیں میم کی جو آواز ہے، جو ساؤنڈ ہے وہ زیادہ جو ہے نا ہو رہی ہے، واضح ہو رہی ہے، با کی جو آواز ہے وہ تھوڑی سی چھپ رہی ہے، اور اخفاء شفوی کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ اس کو چھپا کے پڑھنا ہوتا ہے۔ اظہار شفوی، اظہار کا مطلب جیسے ہوتا ہے ظاہر کرنا، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کیا ہے، اگر میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ، یعنی میم ساکن، میم کے اوپر ساکن ہوگا، جیسے یہ دیکھیں یہ میم کے اوپر ساکن ورڈ ہے، یہ جو ہے یہ ساکن کا سائن ہے، اگر میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ، ٹھیک ہے، با اور میم جو ورڈ ہے ان کے علاوہ اگر 26 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو میم کو اس کے مخرج سے بغیر گنہ کے جلدی سے ادا کیا جائے گا، یعنی اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، اس میں ہم نے با اور میم کے علاوہ جتنے بھی حروف آئیں گے، اگر آئیں گے تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو جلدی سے پڑھنا ہے، جیسے یہ دیکھیں اگزامپل دیکھیں، لم یلد، یہ دیکھیں میم کے اوپر ساکن ہے، اس کے بعد آگے کیا ورڈ آ رہا ہے، یا ورڈ آ رہا ہے، یعنی میم اور با کے علاوہ ورڈ آ رہا ہے،
تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے جلدی سے پڑھنا ہے. لم یلد ولم یولد الم نشرح. یہ دیکھیں میم کے اوپر بھی ساکن ہے اور آگے نون والا ورڈ آ رہا ہے تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اظہار کر کے پڑھنا ہے. الم نشرح. اخفا میں ہم نے کیا کرنا تھا چھپا کے پڑھنا تھا اور اظہار میں ہم نے ظاہر کر کے پڑھنا تھا. ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ. آج کا لیسن آپ کا یہیں تک تھا.